اتنا بڑا دن آنے والا ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیسی رحمتیں نعمتیں نازل ہوں. اس لیے کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس دن ولایت امیر المومنین کا اعلان ہے. آج جب پورے مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں اور ہم میں ایک ہی چیز کا ڈفرنس ہے. پھر بول رہا، جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے ان میں اور ہم میں ایک ہی ڈفرنس ہے، وہ ہے غدیر کا. کہ اگر غدیر کو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے تو آج کوئی اسلام میں پرابلم نہیں ہوتا. ایک ہی اسلام ہوتا جو اللہ کے رسول نے پیش کیا. یہ اتنا بڑا دن آنے والا ہے دوستو کہ آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ غدیر میں کہ اگر یہ غدیر کا اہتمام اللہ کے رسول نے کیا، اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا تھا، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس دن ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ غدیر. کیسے سیلیبریٹ کرنا؟ پہلی چیز، اس دن غدیر آنے سے پہلے تو آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ غدیر آنے والا ہے. عید غدیر سب سے بڑی عید ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ سے بڑی یہ عید الاکبر ہے. اس عید کے بارے میں کہا کہ پہلی چیز جو میں صرف آپ کو وہ بتا رہا، اعمال نہیں بتاؤں گا، وہ اعمال بتاؤں گا کہ جو عام کتابوں میں نہیں. جو عام کتابوں میں نماز ہے، آپ کو عید غدیر کی جو نماز ہے ظہر سے پہلے پڑھنے کی، وہ ضرور عمل کرنا، ضرور کرنا عمل. وہ ہمارے سارے معصومین سے ہمارے پاس آئی ہے اور سارے علماء مسجدوں میں کرواتے ہیں. مفاتیح الجناح میں وہ اعمال موجود ہے. اسی لیے میں وہ اعمال آپ کو نہیں بتا رہا، وہ نماز نہیں بتا رہا، نماز سب کو پتہ ہے. سب سے پہلے چیز کیا کرنا آپ کو، ذمہ داری کیا ہے کہ غدیر کو آگے بڑھاؤ، غدیر کو آگے بڑھاؤ. آٹھویں امام کا جملہ ہے، آٹھویں امام کا جملہ ہے کہ جب آپ مسلسل آپ کے پاس جب کوئی شاعر پوئٹس آتے تھے تو آپ مجلسیں کرتے تھے. جب کوئی شاعر آتا پوچھتے تم نے میرے جج کے لیے کوئی چیز لائی ہے، تو وہ کہتے مولا آپ کے پاس آئیں اور ہم آپ کوئی مرثیہ لکھ کے نہ لائیں. تو امام اہتمام کرتے. اسی طرح غدیر کا بھی اہتمام کرنا، اہتمام کرتے. فرش کا انتظام کرتا، پردہ ڈالا جاتا اور پردے کے پیچھے سیدانیوں کو بولتے آگے بیٹھو، اور پورا مجمع آتا. امام خود بنفس نفیس جا کے فرش پہ بیٹھتے اور بیٹھ کے ذاکر کو بولتے کہ مجلس ذکر امام کرو، میرے جد کا ذکر کرو. تو لوگوں نے کہا مولا کیوں کرتے آپ اتنا، کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے؟ تو امام نے اس وقت کہا تھا کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم محرم کو، عاشورے کو، کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے. تو امام کا جملہ ہے کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم کربلا اتنا ذکر کریں گے کہ تمہارے ذہنوں میں کربلا بس جائے. تو اسی طرح ہم ہمارے ذہنوں میں کربلا بسنے کے لیے ہم کو یہ جنریشن بعد جنریشن لے کے جانا ہے غدیر کو. پھر بول رہا نسل بعد نسل لے کے جانا ہے. یہ ہر ماں کی، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ غدیر آ گئی تو اب بچوں سے ڈسکس کرو. پہلی چیز بچوں سے ڈسکس کرو، بچوں کو بتاؤ. اس دن کیا کرو، بچوں کو ایک نیا ڈریس دلاؤ. اگر ڈریس نہیں دلا سکتے تو صاف لباس پہناؤ اور پہنا کے ان کو گفٹ دو. غدیر کے دن گفٹ دینے کا بے انتہا ثواب، بے انتہا ایکسچینج آف گریٹنگز جس کو آپ بولتے. آپ بچوں کو بتانا، بچوں کو کوئی گفٹ دے رہا تو بچے پوچھتے کہ کیوں ہے گفٹ کیوں دے رہے، تو آپ بولو گے بیٹا آج سب سے بڑی عید ہے ہماری. تو وہ لوگ انتظار کریں گے، وہ خوش ہوں گے. اس دن مومن کو خوش کرنے کا بے انتہا ثواب. دوسری چیز، جب آپ اعمال شروع کرنا تو پہلی چیز کیا کرنا، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. شکر کی نماز کیوں پڑھنا؟ اللہ کی شکر کی نماز کہ اللہ نے تم کو امت محمدی میں پیدا کیا. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑی برکت اور رحمت ملی وہ ولایت امیر المومنین ملی. اللہ چاہتا تو ہم کو موسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہم کو عیسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہم کو امت محمدی میں بھی اور اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں سے ولایت علی ہمارے پاس آئی. تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، اور اس کے بعد جو پہلی چیز بچوں کو بتا کے اس دن جو آپ مبارکباد دیں گے، تو دنیا کی لحاظ کی بات کرنا پھر آگے بڑھتا. سب سے پہلے اگر تمہارے ماں باپ زندہ، پلیز غور سے سنو، اگر تمہارے اس دن ماں باپ ماشاءاللہ ماں باپ زندہ ہے تو اپنی ماں کو جا کے مبارکباد دو، اپنے باپ کو جا کے مبارکباد دو. اس لیے کہ جو ولایت علی تمہارے پاس آئی ہے وہ ماں کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے آئی. اصل حقدار تمہارے والدین ہیں دنیا میں کہ جس کو تم کو گریٹ کرنا ہے، مبارکباد دینا ہے. اس لیے کہ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ چھٹے امام بول رہے. چھٹے امام کیا بول رہے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے، اس کے باپ کے حق میں دعا دو. باپ نے حلال رزق کھلایا،
ماں نے پاکیزہ طریقے سے ریس کیا جس کی وجہ سے تم آج غدیر کو سیلیبریٹ کر سک رہے. تو پہلے ماں باپ، اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کو جا کے ان کو گریٹ کرو. اس کے بعد اگر ماں باپ مر گئے تو اس دن ماں باپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام، مثال کے طور پہ آپ سلوات ہی پڑھ رہے، آپ 100 مرتبہ سلوات پڑھ رہے، 10 مرتبہ پڑھ رہے، 18 مرتبہ پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار اس کا یہ ہم والدین کی طرف سے پڑھے. اور اس دن زیارت امیر المومنین پڑھنا ہے، زیارت امین اللہ مشہور زیارت مولا کی جو نجف اشرف میں پڑھائی جاتی. نجف اشرف کی بہت بڑا سیلیبریشن ہے ماشاءاللہ، میں نے 2 دفعہ غدیر کیا، وہاں پہ ایک بڑا گرینڈ، کچھ نہیں کرتے، آگے سے مبارکباد دیتے. تو زیارت امین اللہ جو آپ پڑھنا، تو اس دن وہ پڑھنا اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھنا، on behalf of your parents. اگر زندہ ہے تو، مر گئے تو یہ بولنا کہ آج غدیر کے دن کی جو ہماری خوشی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے، تو اللہ میرے ماں باپ کو اس غدیر کی جو رحمت نعمت آج دنیا میں ہم کو دے رہا، ان کو بھی یہ نعمت دے.